الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو. تو درود شریف پڑھ لے بھائی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. خیر، اب اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں عرض کی گئی ہیں. ایک بات تو یہ کہی گئی کہ نبی پر سلام بھی بھیجو اور نبی پر درود بھی بھیجو. درود یہ فارسی لفظ ہے اور اس کو عربی کے اندر صلاۃ کہا جاتا ہے، اور صلاۃ کا معنی ہوتا ہے غایت عطاف، یعنی آخری درجے کا میلان. اس کو کہا جاتا ہے صلاۃ. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دو چیزوں کا حکم ہے، ایک درود کا، ایک سلام کا. تو سلام کا طریقہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو معلوم تھا، کیونکہ وہ آپ کی مجلس میں آتے تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات کے اندر بھی سلام کا طریقہ انہیں سکھایا تھا. التحیات میں بھی ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام کا طریقہ تو صحابہ کو معلوم تھا، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود کس طریقے سے بھیجیں؟ ہم آپ پر درود کس طریقے سے بھیجیں؟ سلام تو معلوم ہے. اسی کے متعلق بخاری اور مسلم کے اندر روایت حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قد علمنا، ہم یہ بات تو جانتے ہیں، کیف نسلم علیک، کہ ہم آپ پر سلام کس طریقے سے پیش کریں. فکیف نصلی علیک، اے اللہ کے محبوب ذرا آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہم آپ پر درود کس طریقے سے بھیجیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا قولو، کہو. کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھو
اس روایت کے اندر علی ابراہیم کا لفظ صیغہ نہیں. خیر، یہ بعد میں بات عرض کرتے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رحمت اتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر، جیسا کہ آپ نے رحمت اتاری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر. بے شک آپ خوبیوں والے ہیں اور بزرگی والے ہیں. اور اللہ برکت اتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر، جیسا کہ آپ نے برکت اتاری ابراہیم علیہ السلام کے اولاد پر، اور بے شک آپ خوبیوں والے ہیں اور بزرگی والے ہیں. ایک روایت تو یہ ہے. دوسری روایت جو ہے وہ مسلم شریف میں ہے، اور روایت یہ ہے کہ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ وہ صحابی ہے کہ جن کا مقام بھی مقام بدر میں تھا، اور وہ خود جنگ بدر کے اندر شریک بھی ہوئے، اس لیے انہیں بدری کہا ہے، ابو مسعود بدری. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں تو ان کی مجلسیں بھی لگتی ہے. تو سعد بن عبادہ یہ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ خزرج کے سردار ہیں، اس لیے ان کا ایک مقام تھا، سردار تھے. تو یہ سردار کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو فرماتے ہیں حضرت ابو مسعود بدری کہ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب اللہ کے محبوب آئے تو ہم آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بشیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود کس طریقے سے بھیجیں؟ کہ قرآن نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اپنے نبی پر درود بھیجو. تو اے اللہ کے محبوب ہم آپ پر درود کس طریقے سے بھیجیں؟ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور یہ میرے کی خاموشی لمبی چلی، کافی حد تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ خیال آنے لگا کہ کاش کہ یہ سوال نہ کیا گیا ہوتا. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال ناگوار گزرا ہو، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دینا نہ چاہتے ہو اور ہم نے یہ سوال کیا ہو. تو ہمارے دلوں کے اندر خیال آنے لگے کہ پوچھنے والے نے یہ سوال نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک خاموش رہے، اور اس کے بعد میرے محبوب نے خاموشی توڑی، اور پھر اللہ کے محبوب نے یہی کلمات کہے کچھ کے ساتھ. فرمایا کہ اس طریقے سے کہو، میں بار بار درود اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ بھی شریک ہو جائے ثواب کے اندر، میں بھی شریک ہو جاؤں. اور اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ یہ توفیق دے دے، ہے نا بھائی. تو فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ اس طریقے سے کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم. اب یہاں پر انکا حمید مجید نہیں ہے، پھر ڈائریکٹ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. دیکھو پہلے درود میں علی ابراہیم نہیں، دوسری مرتبہ مسلم شریف کا درود شریف پڑھا تو اس میں پہلی مرتبہ میں انکا حمید مجید. سمجھ میں آئی بات کہ اس طریقے سے مجھ پر درود تم بھیجو. دو ہوئی. ایک اور روایت سن لو کہ جس کے بارے راوی ہے ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود کس طریقے سے بھیجیں؟ تو اللہ کے محبوب نے کیا کہا؟ یہ روایت بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے. اللہ کے محبوب نے کہا اس طریقے سے کہو، اللہم صلی علی محمد
وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب اس کے اندر بھی کچھ الفاظ بدلے ہوئے. سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا آپ کچھ باتیں سمجھنی. ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ جن درود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کی رحمتوں کا تذکرہ ہو، جسے میں نے ابھی آپ کے سامنے تینوں درود پڑھے، تو تینوں درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ اللہ وہ رحمت نازل فرما، وہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر جو حضرت ابراہیم کے آل پر آپ نے اٹھاری. تو جن درودوں کے اندر رحمت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی گئی ہو، ان درود کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. کون سا درود کہتے ہیں بھائی؟ درود ابراہیم. ایک بات. دوسری بات یہاں یہ سمجھے کہ ہم جو نماز کے اندر درود ابراہیم پڑھتے ہیں، یہ درود ابراہیم دوسرے درود ابراہیم سے مکمل صیغے والا ہے. اس لیے ہم نماز کے اندر وہی درود ابراہیم پڑھتے ہیں. کون سا بھائی؟ یہ درود شریف بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب یہاں ایک بات سمجھنی ہے. وہ بات سمجھنی ہے کہ صحابہ نے جب بھی سوال کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے محبوب ہم آپ پر درود کس طریقے سے بھیجے، تو اللہ کے محبوب نے ہر مرتبہ درود ابراہیمی کو پیش کیا. کس کو پیش کیا بھائی؟ درود ابراہیم کو پیش کیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے افضل درود اگر کوئی درود ہے تو وہ درود ابراہیم. کون سا ہے بھائی؟ درود ابراہیم سب سے افضل درود، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے. اب ذرا دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی اور درود پڑھے گا تو بھی درود کا حق ادا ہو جائے. اب بعض وہ درود ہیں جس کو درود ابراہیم کہا نہیں جاتا، لیکن درود کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. لیکن بعض وہ درود ہیں کہ جن کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، اسلاف نے درود کے سیغے بنائے اور اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کی. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ درود بھی پڑھیں گے تب بھی درود کا حق ادا ہو جائے گا. لیکن ایک بات سمجھ لینی چاہیے مجھے اور آپ کو کہ جو مقام اس درود کو حاصل ہوگا، جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں، اس کا مقابلہ غیر معصور درود کر سکتے اور جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں ان میں سے بھی سب سے افضل اگر کوئی درود ہے تو وہ درود ابراہیم. اب چند باتیں سمجھنی ہے پھر بات کو ختم کرتے ہیں. ایک بات سمجھنی ہے یہاں پر کہ اس آیت کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم ہوا. کہ آپ کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا ہے یہ ہمیں معلوم ہوا. کس طریقے سے معلوم ہوا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعجاز و اکرام تو انبیاء کرام کا کیا ہے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا اعجاز و اکرام یہ کیا کہ آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا علیہ السلام. یہ آپ کا اعجاز تھا، یہ آپ کا اکرام تھا. حضرت موسیٰ کا اعجاز و اکرام اللہ نے بات سے کیا، گفتگو سے، کلام سے کیا. حضرت ابراہیم کا اکرام کہ آپ کو خلیل بنایا. خیر میں عرض کر رہا تھا ہر انبیاء کا اکرام و اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے.
لیکن کسی نبی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرو. یہ کام صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کائنات میں بسنے والے انسانیت اور اے ایمان والو، میں بھی میرے نبی پر درود بھیجتا ہوں اور رحمتیں بھیجتا ہوں. آپ بھی میرے محبوب پر رحمتیں، آپ بھی میرے محبوب پر درود و سلام. جو کام میں کر رہا ہوں وہ کام تم. ایک بات تو یہ سمجھ. دوسری بات ان روایتوں سے اور اس آیت کریمہ سے یہ سمجھنی ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا احساس دلایا. کس بات کا احساس دلایا؟ اس بات کا احساس دلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود کا ہمیں سکھلایا اس میں الفاظ پر غور کریں. میرے محبوب نے کہا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ رحمتیں بھیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس پر اشارہ ہے. کیا اشارہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حق ادا کر سکتے. تمہاری یہ گندی زبان ہے، تمہاری یہ گندی زبان ہے کہ جس زبان سے غیبتیں ہو رہی ہو، جس زبان سے جھوٹ نکل رہا ہو، جس زبان سے تہمتیں جا رہی ہو، تمہاری زبان تو گندی ہے. اور اگر تمہاری زبان پاک و صاف تب بھی تم میرے نبی پر درود بھیجنے کا حق ادا کر سکتے نہیں ہو. یہ تمہاری شان ہی نہیں ہے کہ تم نبی کو درود بھیج کر ان کا حق ادا کر سکو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہی دیا کہ آپ اس طریقے سے طریقہ سکھلایا میرے محبوب نے کہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ آپ اپنی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجو. دوسری بات. تیسری بات جو سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود کا طریقہ سکھلایا اس درود کے اندر تشبیہ دی اس رحمت کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کہ جو رحمتیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر اتاری وہ رحمتیں اتاری، جو برکت ابراہیم پر اتاری وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر اتاریے. دیکھیے تو جس چیز کی طرف تشبیہ دی جاتی، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی وہ اس کا افضل ہونا ضروری ہوا کرتا نہیں. ورنہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم کے ساتھ جو رحمتیں اتری ہے، برکتیں اتری ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اونچا ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ تو فرمایا کہ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے وہ کوئی افضل ہوا کرتی نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت کریم. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے نور کو چراغ سے تشبیہ دی ہے. تو کیا نعوذ باللہ چراغ کا نور اللہ کے نور سے افضل ہوا؟ ہرگز نہیں، ہرگز ہو سکتا نہیں. تو یہ جو تشبیہ ہوتی ہے نا وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. کس کے لیے ہوتی ہے؟ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اس سے افضل عظیم آتا نہیں. چوتھی بات یہ سمجھ لو. چوتھی بات ان روایات سے اور اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے. کیا ہے؟ کہ ہمارے درود کی کوئی ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں. کیوں؟ صرف اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رحمتیں بھیج رہا ہے تو بس اللہ کی رحمتیں کافی ہے. اب ہمارے درود و سلام کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات. پھر اللہ نے آگے کہا وہ ملائکتہ، اس میں اشارہ کر دیا کہ وہ مقدس جماعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج رہی. جب اللہ خود رحمتیں بھیج رہا ہے، پاکیزہ جماعت رحمتیں بھیج رہی ہے، تو پھر ہمارے درود و سلام کی کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے نظر کرم کیا ہم پر کہ ہم اس کام میں مشغول ہیں. تمہارے درود و سلام کی تو میرے نبی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم بھی ہمارے شریک ہو جاؤ.
تم بھی ہمارے ساتھ کیا ہو جاؤ، اس پاکیزہ اور بابرکت اور فضیلت والے کام کے اندر کیا ہو جاؤ بھائی، شریک ہو جاؤ۔ اس لیے کہا کہ اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ آخری بات، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں درود و سلام بھی ایک دعا ہے، درود و سلام بھی کیا ہے، ایک دعا ہے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، ہم کسی اور کو جب اور کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے کہ اس کو فائدہ پہنچے، ہے نا، اور کوئی مقصد تو نہیں ہوتا۔ ہم نے کسی کے بارے میں دعا کی تاکہ اس کو فائدہ پہنچے، لیکن درود و سلام مقصد یہ نہیں ہے۔ درود و سلام کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہماری دعا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حاجت نہیں۔ اس کو سمجھنا ہو تو آپ سمجھئے کہ اللہ کی عبادت کرنا یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے، لیکن ہم عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اللہ کا۔ ہم اللہ کی عبادت کریں اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ ہماری عبودیت، ہماری کیا کہتے ہیں، عبودیت کا اظہار مقصود ہے کہ یہ عبادت تم کرو گے تو تمہیں کو فائدہ ہوگا۔ بس اسی طریقے سے درود و سلام کے پڑھنے سے کیا مقصد ہے تو کہ تمہاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عقیدت ہے، کتنی محبت ہے، یہ ظاہر ہوگا۔ لیکن نبی کو تمہارے درود سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، فائدہ تمہارا ہے۔ کیا فائدہ ہے تو کہ مشرف کی روایت سن لو کہ کسی آدمی نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ تو فائدہ کس کا ہوا بھائی؟ ہمارا ہی ہوا کہ کسی اور کا؟ ایک روایت تو اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، آپ بڑے خوش تھے، بڑے خوش تھے، جگمگا رہا تھا چہرہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی کا۔ تو ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے محبوب آج آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ایک پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں خوش ہوں۔ حدیث کا مفہوم سمجھا رہا ہوں، خلاصہ کلام۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا جو آدمی ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس کو 10 نیکی عطا فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے اور 10 درجے جنت کے بلند فرمائیں گے۔ اس لیے میں کیا ہوں بھائی، خوش۔ اور اس سے بڑی سعادت ہو سکتی ہے کہ آدمی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو اس کو 40 نعمتیں ملتی ہے، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں اور 10 درجے جنت کے بلند ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا دن روشن دن، جمعہ کی رات روشن رات۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی رات کو، جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ اس میں فائدہ کس کا ہے بھائی؟ ہمارا ہی۔ اس کے متعلق کچھ اور باتیں بھی مجھے عرض کرنی ہے لیکن وقت تو ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کچھ تفصیل سے بات کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دو اعلان ہے،